محمد محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا
محمد وعلى محمد صلوات. بعض بلند صلوات. بر محمد وعلى محمد صلوات. کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ. کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا پہنچا دے مدینہ. کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ. کہتی تھی کہ اصغر کو لے آؤ میرے باپ، سونا نظر آتا ہے بھائی کا میرے جھولا. اصغر کے بغیر اب مجھ کو نہیں جینا. کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ. زد میں ہے مظالم
یا بابا کا سینہ مشکل میں گری ہائے اولاد نبی کیسی اس دشت مصیبت میں ہے تشنا لبی کیسی آیا نہیں اب تک سوائے سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کہتی تھی ستارے بھائی جو میرے پیاسے جب تک نہیں لوٹیں گے امو میرے دریا سے میں نے پھوپھی جان پانی نہیں پینا کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ یہ شام کے دلدار میں دیواروں کو تکتی ہے کیا سوچ کے یہ جانے دن رات سی سکتی ہے بچھڑی ہے چچا سے جب سے حسینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ شام خرابات فاطمہ قافلہ من کربلا وسیب نصیبی بولوں زینب دایا بائے قتل گا زینب مو تقدیر لچار گل مچن کچا دو سابو واملی بے کے چھوڑا سواد آیا بائے قتل گا بدقسمت اسمو فوج
نبو تقدیر لچار شام شنگئی چلو اس پلما کوشش چبائے شمنے اوے شباقت لگا Gospada
ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على محمد المصطفى وآله المجتبى أولي المكارم والجود لا سيما على الإمام العصر الحجة ابن الحسن العسكري. واللعن الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. وقال أيضا في مقام آخر إن لقتل الحسين محبة مكنونة في قلوب المؤمنين. صلوات بر محمد وعلى آزاداران امام عالی مقام، سب سے پہلے بارگاہ ایزدی میں دعا کرتا ہوں آپ جتنے عزیز مومنین مومنات جن حوائج کو لے کر اس سرزمین میں قدم رکھا ہے، بحق سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام آپ سب کے حوائج کو پورا فرمائیں اور عزت آبرو کامیابی کے ساتھ اپنے لواحقین سے ملنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس قلیل توسل کو، عزاداری کو اللہ بأحسن وجہ قبول فرمائے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر. مرسل اعظم خطبی مرتبہ سے ایک دو روایتیں جو ایک ہی مضمون اور معنی سے مربوط ہیں آپ کی خدمت میں تلاوت کی کہ ارشاد فرماتے ہیں معصوم ان لقتل الحسین کہ یقیناً حسین کی شہادت کے سلسلے میں مؤمنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت اور تپش ہے کہ لفظ ابد استعمال ہوا ہے روایت میں لن تبرد ابدا. یہ لن تبرد نفی ابد کا معنی دیتا ہے کہ قیامت تک یہ تپش کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. اور دوسری روایت کا بھی ایسا ہی مفہوم ہے کہ جس میں ارشاد فرمایا
ان لقتل الحسین، یقیناً حسین کی شہادت اور قتل کے سلسلے میں مومنین کے قلوب میں ایک مخفی، مکنون، چھپی ہوئی محبت ہے جو کبھی بھی اس ماند نہیں پڑے گی۔ دیکھیں میرے عزیز دوستو کہ انسان کو سوچنا چاہیے، جب سے یہ واقعہ کائنات میں وجود میں آیا ہے، کئی صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن یہ حادثہ روز بروز لگتا ایسا ہے کہ کل آج یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ دیکھیں انسان 1 سال بعد، 2 سال بعد اپنے باپ کی یاد منانے سے احساس تھکاوٹ کرتا ہے، خستگی کا احساس کرتا ہے، بھلا دیتا ہے اپنے وہ عزیز اقارب جو قریب تھے، چہیتے تھے، ان کے فقدان کے بعد کچھ عرصے کے بعد فطرت انسان میں، البتہ یہ بھی عرض کروں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ آہستہ آہستہ گزرے ہوئے عزیزوں کی یاد کا فراموش کرنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ کیونکہ اگر یہ عزیز ہم سے جب جدا ہوتا ہے، اس کا غم جو پہلے دن انسان کو درپیش ہوتا ہے، اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو انسان کی زندگی مفلوج ہو کر رہ جائے گی۔ لہذا یہ ایک نعمت ہے، جس طرح موت ایک نعمت ہے۔ یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ دور چلا جاؤں گا اس سلسلے میں اگر بات چھیڑی جائے تو۔ لیکن حسین کی ذات وہ ذات ہے جو قوانین فطرت میں بھی تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ عرض کروں، حسین کی وجہ سے اللہ نے فقہی دینی مسائل میں تبدیلی لائی ہے۔ دیکھیں جہاں مسافر کی نماز قصر ہوتی ہے، یہ فقہ کا ایک مسلم مسئلہ ہے، لیکن جو مسافر کربلا میں جاتا ہے تو فقہ اس مسئلے میں تبدیلی آتی ہے۔ نماز میں ایک حد سے بڑھ کر کسی ذکر میں، کسی مرحلے میں طول دینا باعث خلل واقع ہوتا ہے، لیکن جب حسین دوش نبوت پر سوار ہوتے ہیں تو خلل نہیں بل یہ عین عبادت بن جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ وجہ یہ ہے میرا عزیز دوستو، کیونکہ حسین کا مسئلہ، حسین کا ذکر کی یاد ایسے ہی جناب علی ہمیشہ تر و تازہ نہیں رہتی ہے، بلکہ جس طرح وجود حسین اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے جس کو اللہ نے عطا کیا ہے، اسی طرح تذکرہ اور ذکر حسین بھی اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کو احیاء زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے بیدار دلوں میں، قلوب میں ایسی حرارت، ایسا استعداد، ایسا مادہ، ایسا عنصر رکھا ہے کہ وہ عنصر انسان کو مجبور کرتا ہے ہر دور میں، ہر زمانے میں اس سانحہ اور حادثے کا یاد کیا جائے۔ اور یہ بھی عزیزو یاد رکھنا کہ یہ سانحہ، یہ واقعہ زندہ رہنے کے لیے ہمارا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم محتاج ہیں اس حادثے کو زندہ رکھیں تاکہ حسین پسندانہ دنیا میں زندگی کر سکے۔ حسین پسندانہ، اسی لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ احب اللہ
من احب حسین، کہ اللہ ہر اس انسان سے دوست، حبیب، مودت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے، اور حسین سے محبت کو اظہار کرنے کے ذرائع میں سے ایک عظیم ذریعہ عزاداری ابا عبداللہ الحسین ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھنا کہ ذکر ابا عبداللہ الحسین کو، دیکھیں دنیا میں کسی بھی تحریک کو مٹانے کے لیے اگر چند طاقتیں مل کر، تلوار کی طاقت، پرپکنڈے کی طاقت، دولت کی طاقت، یہ طاقتیں مل کر کسی کے ذکر کو محو کرنا چاہیں تو آسانی سے اس ذکر کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن واحد حادثہ عاشوراء ہے، تذکرے سید الشہداء علیہ السلام ہے۔ اس زمانے سے آج تک ہر فرعون صفت نے ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کیا، لیکن اپنے مذموم عزائم میں ناکام ہوئے۔ یہ دلیل ہے کہ حسین کے ذکر کو زندہ رکھنے کے لیے مشیت پروردگار کا ہاتھ ہے۔ جب اسی لیے قرآن مجید میں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ بدخواہوں کی یہ خواہش اور آرزو ہوتی ہے کہ نور خدا کو خاموش کریں، لیکن اللہ نے فرمایا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور اللہ نور السماوات والارض کی آیہ شریفہ کی تفسیر کے بارے میں جب معصوم سے پوچھا گیا کہ اللہ نور سماوات والارضین کا نور ہے، اس سے مراد کیا ہے، تو معصوم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ النور ہی الامامہ، زمین میں اللہ کی نور امامت ہے۔ میرے عزیز دوستو، کیوں مشیت الہی دخیل نہ ہو ذکر حسین کو زندہ رکھنے میں؟ کیونکہ حسین نے اپنا سب کچھ اس طرح سے اپنے رب کی ذات میں فنا کیا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا اللہ تبارک و تعالی حسین کی ان فداکاریوں، حسین کی ان قربانیوں کا نتیجہ، میرے عزیز دوستو یہ بات عرض کروں، یہ آل ابو طالب کی جبلت اور فطرت میں ہے۔ جب نبوت کے لیے خطرات کا ہجوم ہوا، مشکلات کثرت سے پیش آئے، تو جناب ابو طالب نے شاب ابو طالب میں پیغمبر کی جو حفاظت فرمائی، آپ غور فرما رہے ہیں کہ آج پیغمبر کی حفاظت فرمائیں کہ ایک رات میں کئی مرتبہ اللہ کے نبی کے بستر کو تبدیل کرتے وہاں پر علی کو سلاتے تھے۔ جب ہر طرف سے دشمنوں کا زور و شور تھا، ہر باپ کو اپنا بیٹا عزیز ہوتا ہے، لیکن ابو طالب نے اپنے بیٹے کی زندگی کو داؤ پہ لگا کر اس کو پیغمبر کی حفاظت پر مامور کیا، تو اللہ نے دعوت ذوالعشیرہ میں ابو طالب کو یوں یہ ایسا صلہ دیا، اے ابو طالب، اے بزرگ قریش، تو نے میرے نبی یعنی نبوت کی حفاظت کی ہے، اس کا صلہ میں قیامت تک امامت کو تیری ذریت میں قرار دیتا ہوں۔ کیونکہ کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کبھی بھی محسن کا اجر کو ضائع نہیں کرنے دیتا۔
ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا، وعدہ وفائی وعدہ نبھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو ابو طالب کو اجر اس طرح سے دیا، اور ادھر علی ابن ابی طالب کو اجر اس طرح سے دیا کہ یاد رکھنا کہ تیرے بیٹے نے صرف میری رضا کی خاطر سب کچھ راہ خدا میں دے دیا۔ میں بھی تیرے بیٹے کے ذکر کو کہ دنیا مدعی لاکھ برا چاہے کہ قیامت میں تک آنے والی نسلوں میں تیرے بیٹے کے ذکر کو میں زندہ و جاوید رکھوں گا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو دیکھیں کہ حسین علیہ السلام کا تذکرہ، ذکر ہر ملک میں، ہر جگہ میں جتنی رکاوٹیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں، اور اس سلسلے میں انسان جتنا ایثار اور قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے تو اتنی ہی اس کی عظمت اور شہرت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہ شاہ ایران کے دور میں آیت اللہ اشتہاردی مرحوم فرماتے تھے قم درس میں کہ جب شاہ ایران نے اپنے خواص کے ساتھ مل کر، اگر میری گفتگو مفہوم نہیں ہو رہی ہے تو غلطی شیخ صاحب کی ہے، میں نہیں مان رہا تھا کہ آپ اپنے بیانات خطاب کو سلسلے کو جاری رکھیں، انہوں نے بار بار اصرار کیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اعلان کر دیا کہ اس سال شاہ ایران نے عزاداری پر پابندی لگانی ہے، تو گورنمنٹ کے پولیس آئی رات کو جہاں پر مجلس ہوتی تھی، تو ایک شخص تھا کہ دیکھیں بد اخلاقی میں بہت زیادہ بد اخلاق آدمی تھا۔ جب وہ دروازے پہ بیٹھا تھا سب اعضاء مجلس میں، پولیس آئی، آنے کے بعد کہنے لگی کہ شاہ کا آرڈر ہے کہ آج کے بعد دوبارہ عزاداری ممنوع ہے، پابندی لگ گئی ہے۔ تو اس شخص نے محفل کی طرف اشارہ کیا، رک جاؤ، رک گئے۔ جب عزادار رک گئے تو اس نے پیغام دیا کہ شاہ نے یہ حکم کیا ہے کہ آج کے بعد عزاداری منع ہے، کیا آپ کا خیال ہے؟ نقل کرتے ہیں آیت اللہ اشتہاردی رحمۃ اللہ علیہ کہ جیسے ہی اس بانی مجلس کی زبان سے یہ جملہ ختم ہوا، ساری عوام جو امام بارگاہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا کھڑے ہو گئے، رات بھر یا حسین کی سین زنی کرتے رہے۔ یہ ہے معنی کہ مومنین کے دلوں میں قتل حسین کے سلسلے میں حرارت ہے۔ اور اسی طرح بتاتے ہیں کہ ایک پیش امام جب شاہ نے بہت زور لگایا کہ مجالس کو روکا جائے، تو ایک پیش امام بزرگ عالم دین کی خدمت میں آئے تو انہوں نے کہا اس سال کیا کریں گے؟ کیا ہوا؟ کہ عزاداری پہ پابندی لگ گئی ہے۔ تو اس عالم دین نے ایک عجیب جملہ کہا، اس نے کہا ایک سرخ لکیر کھینچی زمین پر، تمہیں پتہ نہیں ہے، شرم نہیں آتی، تم نے سمجھا نہیں ہے اس تحریک کا مقصد؟ کہا یہ جملہ ادا کیا، اس بزرگ نے کہا ارے نام حسین پر کبھی پابندی نہیں لگ سکتی۔ میرے عزیز دوستو، آیت الآغا قراتی فرما رہے تھے کہ زمبابوے میں ایک حکومتی قافلے کے ساتھ گیا تھا، تو وہاں جا کے میں نے پوچھا کہ یہاں پر کوئی اہل تشیع بھی رہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا فلاں دور علاقے میں ایک گھر رہتا ہے۔ کہا میں نے کہا کہ ان کے پاس مجھے لے کر جائیں۔ جب وہاں لے گئے، ملا، سلام کیا، بھائی کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ بس کہ ہمارے پاس ایک تذکرہ عاشوراء کے سلسلے میں کتاب ہے، صرف ہم میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، کہ عاشوراء کے دن میں پڑھتا ہوں بیوی روتی ہے، یا بیوی عبارت پڑھتی ہے تو میں روتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا جتنا نہ چاہے
ابا عبداللہ الحسین، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو غریب گرانا تھا، کہا آپ کی کوئی خواہش ہے، کوئی آرزو ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہماری ایک آرزو ہے، اگر آپ سے ہو سکتی ہے تو آپ ایرانی ہیں، ہمیں وسائل فراہم کریں کہ ایک دفعہ ہم امام رضا علیہ السلام کی زیارت پائیں۔ دیکھیں میرے عزیز دوستو، یعنی کس طرح سے حسین کی محبت مومنین کے دلوں میں مملو اور بھری ہوئی ہوتی ہے، اور یہ عظیم نعمت ہے میرے عزیز دوستو کہ خود سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا۔ دیکھیں یہ جو معصوم کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، اس طرح خود معصوم مخلوق خدا کا لیڈر ہوتا ہے، اسی طرح امام کا کلام بھی جو ہے مخلوق خدا کی کلام کا لیڈر ہوا کرتا ہے۔ یہ کون سی تپش، کون سی حرارت ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ ہر وقت جب بھی بلایا جائے، بغیر کسی سفر سے آیا ہو، مسافر ہو، تھکاوٹ کی عالم میں ذکر حسین میں آنا بڑے شوق اور ذوق سے مومنین شرکت کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کون سے میرے عزیز دوستو، یہ حرارت جو امام حسین کی محبت کے سلسلے میں، یہ آزادی کی حرارت ہے، یہ شہامت کی حرارت ہے، یہ تپش صبر و وقار و رضائے پروردگار کی تپش ہے، حریت اور صداقت کی تپش ہے جو مومنین کے دلوں میں حسین سے منتقل ہوئی ہے۔ آج تمام دنیا کے وہ احرار آزاد انسان کائنات میں کسی گروہ یا کسی مکتب کی لیڈری کر کے کامیاب نہیں ہوتا ہے اس وقت تک جب تک وہ حسین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہ کرے۔ میرے عزیز دوستو کہ سید الشہداء علیہ السلام نے خود فرمایا سفر کے آغاز میں کہ میں نے اس سفر کا آغاز اس لیے کیا ہے کہ گمراہی اور ضلالت کی غفلت سے بیدار کرنے کے لیے۔ بس عزیز دوستو کہ باکمال انسان وہ ہے جو حسین کی تحریک کو مد نظر رکھتے ہوئے حسین کے اس پیغام کو سامنے رکھے کہ تب اگر حسین کی عزاداریوں میں مسلسل غور و فکر کے ساتھ شرکت کرے تو وہ جہالت کی آلودگی سے، غفلت کی آلودگی سے، دوسرے الفاظ میں کہ زندگی میں مردگی سے نجات پا سکتا ہے، کیونکہ حسین وہ حیات کا بشر کا نسخے نجات ہے۔ تو ہم اپنی حیات کو محفوظ رکھنے کے لیے اس نسخے نجات کی دوائی سے استفادہ کرنا، استعمال کرنا لابد اور لاچار اور ضروری ہے ہمارے لیے۔ میرے عزیز دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کے تربت میں شفا رکھی ہے تو حسین کے اقدام میں کتنی شفا ہوگی۔ حسین کے تربت میں اتنا اثر رکھا ہے، اسی لیے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں بڑی شجاعت کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ یہ فرمایا تم نے میرے بھائیا کو قتل کر کے یہ سوچا ہے کہ حسین کا نام ختم کروں گا، یاد رکھ کے انہو لا یحما اثرہ، کبھی بھی میرے بھائی کا اثر ختم نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستو کہ نہ فقط امام کے کلام میں اعجاز ہے کہ زینب عالیہ شریکت الحسین ام المصائب زینب اولیاء نے بھی
وہ جملہ ادا کیا جو اعجاز اور معجزے سے جس میں تھوڑا سے بھی کمی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، سید الشہداء کے ذکر کی اس نعمت کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے آباء و اجداد کہ جنہوں نے اس مکتب میں ہمیں جنا ہے انہیں بھولنا نہیں چاہیے کہ بہت بڑے عظیم خزانہ ہمیں دے کے گئے ہیں، وہ محبت اور یاد سید الشہداء۔ حافظ تبھی تو کہ فرماتے ہیں ایک شعر میں، حافظ شیرازی، آپ نے بہت سواروں نے پڑھے لکھے افراد ہیں، نام سنا ہوگا، حافظ از دست مد دولت این کشتی نوح۔ حافظ کشتی نوح کی اس دولت کو کبھی ہاتھ سے جانے نہ دینا، کبھی اس کی غفلت سے کام نہیں برتنا، وگرنہ طوفان حوادث ببرد بنیادت۔ اگر حسین کے اس کشتی کے خزانے کو ہاتھ سے کھو دیا تو زمانے کے یہ طوفان، یہ غرد و یہ گندہ طوفان تیری بنیاد کو تہس کریں گے۔ یہ دولت نوح کی کشتی حسین علیہ السلام، اسی لیے کہ کہا کہ ان حسین کی کہ عالم ہمیں دیوانے اوس۔ یہ حسین کون ہے کہ جس کے سلسلے میں پوری کائنات پاگل اور دیوانہ ہو رہی ہے؟ ان چشم ایس کہ جنہا ہمیں پروانے اوس۔ یہ کون سی شمع ہے، یہ کس اسٹیشن کی بجلی کا چراغ ہے کہ جس کے گرد ہر شمع صفت انسان اتنا گھومتا ہے کہ اپنے وجود کو سید الشہداء کے چراغ کے گرد گل کر جاتا ہے لیکن تھکتا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات۔ بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بس یہی وجہ ہے میرے عزیز دوستو، یاد رکھنا ہے، دنیا میں یہ دلوں میں نوٹ کرنا ہے، تاریخ میں بھی آپ نے غور کرنی ہے ہر صورت میں، کہ عالم بشریت کا نسخے نجات حسین ہے۔ اور آج تک آدم یعنی تحریک عاشوراء سے آج تک دنیا میں کوئی انقلاب، کوئی تحریک دکھائے، کوئی مفکر، کوئی محقق، کوئی مصنف کہ حسین سے الہام لیے بغیر وہ اپنی تحریک میں کامیاب ہوا ہو۔ اگر ہم سے دنیا چاہتی ہے ثبوت، ہر وہ احرار انسان جنہوں نے امام حسین علیہ السلام سے الہام لیا، امام حسین علیہ السلام سے اظہار اپنا الگوہ قرار دیا، وہ اپنی تحریک میں ضرور کامیاب ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر جہاں کہیں ہم یہ احساس کرتے ہیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بعض خطوں میں، بعض مناطق میں کامیاب نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ہمیں اپنے گریبان جھانک کے دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کہ کما حق کہو سید الشہداء علیہ السلام، اپنا آپ کو سید الشہداء کی ڈھانچے میں ڈھالنے کی، قالب میں ڈھالنے میں ہم نے کمی رکھی ہے۔ میرے عزیز دوستو، کہ یہ عزاداری کہ بے عنوان اعجاز، معجزہ، نعمت کے طور پر اللہ کی طرف سے صرف ہمیں عطا نہیں ہوئی ہیں، بلکہ یہ اسباب ہیں، یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے، سبب ہے ایک عالی
ہدف اور مقصد کے لیے وہ کون سا ہے؟ میرے عزیزو، یہ عزاداری سید الشہداء انسان سازی کا کارخانہ ہے، فیکٹری ہے۔ اب ہم نے اگر اپنے آپ کو اس فیکٹری کے قوانین کے مطابق اتارا تو یقیناً ہماری روح کو صیقل ملے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت شکست دینا اپنی جگہ پر کوئی میلی آنکھ سے ہماری طرف نہیں دیکھ سکتی ہے، کیونکہ حسین کے سے محبت رکھنے والوں کے دلوں میں محبت مکنونہ ہے، مخفی محبت ہے۔ لہذا میرے عزیز دوستو، آج دنیا میں تو بہت بڑی یہ عزاداری ایک عظیم عبادت ہے۔ دشمنوں نے بڑی کوششیں کی اس کو مٹانے کی، محو کرنے کی، لیکن اس میں ناکام ہوئے۔ تو ایک سازش انہوں نے، بس گفتگو میں ختم کر رہا ہوں کہ ابھی انہوں کی کوشش یہ ہوئی ہے، یہ پلاننگ ہو رہی ہے، بعض جگہوں میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، وہ دشمن کی کوشش یہ ہے کہ اس عزاداری کی عبادت سے معنویت اور وہ روح جو اس عبادت پر حاکم ہے اسے جدا کرنے کی، یعنی وہ اثر جو سید الشہداء کی عزاداری سے عزاداروں کو میسر ہوتا ہے، اس اثر کو ختم کرنے کے لیے، اور اس اثر کو ختم کرنے کا بہترین وسیلہ یہ ہے کہ عزاداری کی یہ سٹیج کو اہل سے دور کیا جائے، نا اہلوں کا حوالہ کیا جائے، کیونکہ حسین سرور سالار ہیں، دانشور اور اہل لائق سزاوار افراد کا۔ جب نااہل منبر پر آ کر حسین کے بارے میں تبصرے کرنے لگے تو وہاں پر گمراہی تو مل سکتی ہے لیکن ہدایت نہیں مل سکتی۔ میرے عزیز دوستو، حسین کے باغ پیغمبر کے وہ خوشبو اور وہ پھول تھے کہ جس نے الہی باغ کے ان خوشبوؤں کو اللہ کے اپنے خالق کے باغ سے پھولوں کو لیے مدینے سے لے کر کربلا تک کے صحراؤں میں خوشبو بکھیر دیے۔ حسین وہ بلبل کی حیثیت رکھتے ہیں جنہوں نے الہی دسترخوان سے مختلف نورانیت کو لے کر مختلف صحراؤں میں چہکتے ہوئے نکلے۔ میرے عزیز دوستو، حسین وہ دیا ہے کہ جو ہر جگہ میں اپنے محبوب، اپنے خالق ہر جگہ میں روشن کرتے آئے ہیں۔ تو لہذا کہ نہ حسین کی اس قیام میں، اس قیام کی مہک میں کمی آ سکتی ہے قیامت تک، نہ اس جلائے ہوئے دیے میں کمی آ سکتی ہے کبھی۔ صرف یہ ہے کہ اگر ہم نے استفادہ نہ کیا، ہم نے کما حق کہو حسین کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا، ہم مکمل طور پر حسین کو مطیع قرار دے کر حسین کے مطیع نہ بنے، تو ہم اس آیت شریفہ کے مصداق ہوں گے، وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ۔ اگر تم اس نعمت سے کی قدردانی نہیں کرو گے تو اللہ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا کہ جس کی نشانی یہی ہوگی کہ اللہ اس قوم کو پسند کرتا ہوگا، یہ قوم اللہ کو پسند کرتی ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، کیوں ہم خود اس نسخے نجات کو استعمال کر کے نجات کی کشتی پر سوار ہو کر ساحل نجات کو ہم کیوں نہیں پہنچ پاتے؟
اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو افسوس کے ہاتھ ملنے پڑیں گے۔ میرے عزیز دوستو، بس کہ 40 کے ایام بہت نزدیک ہیں۔ یہ مجالس کا سلسلہ بھی 40 کی مجالس کا سلسلہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی آبیاری کے لیے بہت سارے اولیاء اللہ کو اپنے خلق فرمایا ہے، لیکن 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے۔ ایک امام حسین، ایک شریکۃ الحسین زینب عالیہ سلام اللہ علیہ۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا، سر نہیں در نئی نوا می ماند اگر زینب نبود۔ نئی نوا میں حسین کے سر نو کے ثنا پہ بلند کیا گیا، اے راز بھی اپنے کمال تمام تک نہیں پہنچتا اگر زینب نہ ہوتی تو۔ میرے عزیز دوستو، کہتے ہیں کہ ہر بہن بھائی میں فطری طور پر بہت محبت ہوتی ہے بہن اور بھائی میں، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ حسین اور زینب میں جو محبت تھی، آج تک تاریخ نے کوئی مثال پیش کرنے سے تاریخ قاصر ہے جو حسین اور سکینہ جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ میں جو محبت پائی جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جب جناب عبداللہ ابن جعفر علیہ السلام سے منگنی ہوئی تو مولا علی علیہ السلام نے اس شرط کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد کیا تھا جعفر ابن عبداللہ کے ساتھ کہ میں دوں گا، عقد تو ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ جہاں میرے حسین جائیں گے وہاں میری بیٹی بھی جائے گی۔ عبداللہ، اگر آپ کو یہ منظور ہے یہ شرط، کیونکہ حسین بہتر طریقے سے جانتے تھے کہ حسین اور زینب میں محبت کتنی عمیق اور گہری ہے۔ میرے عزیز دوستو، عصر عاشور کے بعد آج کتنے دن ہوئے، تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب عبداللہ سے جس وقت جناب زینب کی شادی ہوئی نا، بہن اور بھائی کے درمیان 3 دن ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ جب تیسرے دن بہن بھائی ملے، اتنے گلے لگا کے روئے کہ دونوں کی آنکھیں سوج گئی۔ ارباب ازا، آپ غور کریں، آج کتنے دن ہوئے ہیں عاشور کے بعد سے اب تک، نہ جانے حسین کا سر اقدس نو کے نیزہ پہ زینب کے سامنے ہے، لیکن بہن بھائی محو تکلم نہیں ہے۔ یہ فراق زینب کو کس طرح برداشت ہوا ہوگا؟ ارباب ازا، تمام زندانوں کی صعوبتیں اور مصائب کو برداشت کرنے کے بعد، کیسے مصائب؟ دیکھیں میرا عزیزو کہ زینب عالیہ کا ایک لقب ام المصائب کا دیا گیا ہے۔ کیوں نہ ایسے ہو؟ ایک طرف اپنے چہیتے بھائی کا فراق، ایک طرف اپنے بھائی کے چھوٹے چھوٹے یتیموں کی غم گسار۔ ارباب ازا، ایک وقت شام کے زندانوں میں ایسا آیا کہ حاکم وقت کی طرف سے آیا ہوا غذا بھی بعض بچوں نے کھانے سے انکار کیا۔ جناب سکینۃ الحسین کے سامنے جب کھانا رکھا گیا کہ دن بھر اپنے بابا کی یاد میں تڑپ رہی تھی، مچھلی جس طرح پانی کے لیے تڑپتا ہے۔ ارباب ازا کہ زینب عالیہ ان تمام مشکلات میں سہارا بن رہی ہے ہر معصوم کی۔ ارباب ازا، اللہ حسین کے غم کے علاوہ کوئی غم ہمیں عطا نہ فرمائے۔ میرا عزیز دوستو کہ ایک وقت ایسا آیا، زینب سکینۃ الحسین نے بہت زیادہ اصرار کیا تو
حاکم وقت کے پاس خبر گئی، کہا ایک بچی مرنے کو تیار ہے، کھانا نہیں کھا رہی ہے، وہ اپنے بابا کو دیکھنا چاہتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، زینب ان سب مصائب کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اس طرف بائی کی تحریک کو بھی منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ ارباب عزا کہ ایک دفعہ ایک تش کو اوپر پردہ ڈھال کر رومال رکھ کر سکینہ کے سامنے رکھا۔ یہ میں سکینہ کا مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، کربلا کی شیر دل خاتون زینب کا امتحان سنا رہا ہوں۔ دیکھو کتنا تحمل تھا، کیسے صبر کی چٹان بن کے رہی۔ میرا عزیز دوستو، تبھی تو ام المصائب کہا کہ سکینہ کے سامنے رکھا گیا، میرے پھوپھی اماں میں نے تو کہا تھا آپ سے کھانا تو نہیں مانگا، میں نے تو بابا سے ملنے کی آرزو کی تھی۔ جب رومال ہٹا دیا گیا، بعد مقاتل نے لکھا ہے کہ سکینہ نے اتنے دنوں کے فراق کے بعد بابا کے سر کو گلے سے لگایا، چھوڑا نہیں۔ یہ وہی سکینہ تھی کہ امام کے آخری رخصت کے وقت گھوڑے کے سموں سے لپٹ گئی تھی۔ ان تمام مصائب کو زینب نے دیکھا۔ ارباب عزا اسی لیے کہ بطلت القربلا کے قہرمان کربلا زینب شریکت الحسین کو ملا۔ ارباب عزا یہی زینب تھی جب مدینہ پہنچی نا، بس آخری مصائب کا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ لوگ آئے کہ زہرا کا لٹا ہوا گھر اجڑا ہوا تھا کہ بیویوں کو ساتھ جناب زینب عالیہ مدینہ پہنچی۔ مسلسل امام سجاد کے گھر میں صف عزا بچھی تھی، لوگ فاتحہ کے لیے آ رہے تھے کہ تمام غم کی خطیبہ زینب عالیہ تھی۔ کئی دن گزرے، ایک دن جناب عبداللہ نے، بس مصائب کا آخری جملہ عرض کر رہا ہوں عزادارو، اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، کہ امام زین العابدین کی خدمت میں آئے، کہا مولا پھوپھی اماں سے کہیے کہ ایک دفعہ اپنے گھر بھی میرے پاس بھی آ جائے، کیونکہ میرے گھر میں بھی لوگ فاتحے کے لیے آتے ہیں، میرے بھی 2 جوان کربلا میں کھو آئے۔ ارباب عزا امام زین العابدین نے زینب عالیہ پھوپھی اماں سے فرمایا ایک دفعہ جائیں، آپ کا شوہر ہے، گھر میں جائیں، تھوڑا سا دلاسا دیں۔ زینب عالیہ گئی، کہتے ہیں گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئی، بیٹھنے کے بعد ایک جگر سوز جملات ادا فرمائے زینب عالیہ نے، عبداللہ مجھے اس لیے بلایا ہے تاکہ کربلا میں اپنے دونوں بیٹوں کی جنگ کے بارے میں پوچھنے کا کہ تیرے بیٹوں نے جنگ کیسے لڑی، یا کیا پوچھنے کے لیے بلایا ہے بتاؤ۔ زینب زندہ ہے، زینب حسین کا مصائب پڑھنے کے لیے تمادہ ہے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں۔ ارباب عزا جب بیٹوں کی شجاعت کی بات آئی، عبداللہ نے کہا نہیں ایسے نہیں شہزادی، وہ تو غلام تھے، غلاموں کی بات الگ ہے، میں غلاموں کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں ہوں، لیکن تم نے حسین کی شجاعت کے بارے میں بات کی، یہ بتاؤ جنگ صفین میں جب ہم بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے تو مولا علی نے کہا تھا تم سب بڑے بہادر ہو، لیکن سب سے زیادہ تم سب سے بہادر شجاع میرا حسین ہے۔ اب بتاؤ کربلا میں حسین کی جنگ کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتاؤ۔ یہ تھا زینب عالیہ نے مٹی سر پہ ڈالنا شروع کیا، اے عبداللہ غمدیدہ بہن کے زخموں پہ نمک چھڑک دیا، ارے کیا حسین کی جنگ کے بارے میں پوچھتے ہو جو 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، جس نے شام تک لاشوں کو ایک ایک کر کے اٹھایا اور جس کو گھوڑے پہ سوار کرانے کا کوئی سہارا نہ تھا۔ ارے حسین کا وہ منظر زینب کو کبھی نہیں بھولے گا جب اشقیاء کی طرف جانے کے لیے دائیں بائیں نظارہ کیا اور صدائے
یہ استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، على لعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا بها إلى دعاة طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها کرامة الدنيا والآخرة. پروردگارہ ہمارے اس قلیل توسل کو ہم سب بالخصوص بانیان مجلس کی طرف سے بے احسن وجہ قبول فرما. ان مجالس کو ہمارے لیے ذخیر آخرت قرار دیں. پروردگار آپ کی بارگاہ میں دست دعا ہیں، جب تک ہم زندہ ہے دنیا میں حسین کی محبت اور معرفت کے ساتھ زیارت، اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرون فرما. پروردگارہ ذکر عزائے ابا عبداللہ الحسین دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی منا رہے ہیں، اللہ ان کی جان، تمام مومنین عزاداروں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ سید الشہداء کے چاہنے والوں کو دنیا کے جس خطے اور کونے میں بھی ستا رہے ہیں، پروردگارہ انہیں اپنے مذموم عزائم اور ارادوں میں ناکام اور نامراد فرما. پروردگارہ محمد وآل محمد کا صدقہ تمام بیماروں کو، بالخصوص وہ بیمار جو علاج کے لیے گلگت سے، نگر سے، بلدستان سے یہاں آئے ہیں، سب کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرما. جو افراد طالب علم سکولوں میں، مدارس میں پڑھ رہے ہیں، پروردگارہ ان کو اپنے اہداف عالیہ میں کامیاب فرما. جو کاروباری حضرات ہیں، پروردگارہ انہیں ان کے کاروبار میں کو رزق حلال سے مالا مال فرما. تمام مقروضین کے قرضوں کو ادا فرما. پروردگارہ محمد وآل محمد کا صدقہ ایران، عراق، بحرین اور شام کے شیعہ انقلابات کو کامیاب اور پیروز فرما، اور ان کے دشمنوں کو ناکام و نامراد فرما. تمام دین کی خدمت گزار، بالخصوص رہبر کبیر انقلاب حضرت آیت اللہ خامنہئی کو طول عمر، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگارہ ہم سب کی آخری آس امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے منور اور مبارک چہرے کی زیارت سے شرف یاب فرما. اور ہماری وہ خواتین حضرات جنہوں نے تبرک کا بندوبست کیا ہے جناب سکینۃ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں، پروردگارہ ان تمام خواتین کو بحق سیدہ سکینہ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی جملہ حوائج شرعیہ کو پورا فرما. اور ہماری خواتین کو اللہ یہ توفیق عنایت فرما کہ جناب سکینہ کی طرح، حضرت زہرا کی طرح اپنے اولاد کو صالح اور اچھی تربیت کرنے کی ہمت عطا فرما. پروردگارہ ان سب کی زندگی میں مصیبت اور مصائب حسین کے علاوہ کوئی مصیبت پیش نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین. تمام حاضرین کے، گزشتہ مرحومین کے لیے، بالخصوص بانیان جنہوں نے مجالس کا اہتمام کیا ہے، ان کے مرحومین کے لیے ہدیہ. الفاتحہ. الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله. احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. مومنین سے گزارش کی جاتی ہے کہ
آپ تمام مومنین کی ترقی و کامیابی کے لیے، اور خصوصاً آج جن خواہران نے مجلس کا اہتمام کیا ہے ان کی ترقی و کامیابی کے لیے، ان کے حفظ و امان کے لیے، ان کے جتنے بھی جائز حوائج شرعیہ ہیں ان سب کی قبولیت کے لیے، اور خصوصاً ایک خواہر نے التماس دعا کے لیے کہا ہے، آپ تمام مومنین کی جتنے بھی جائز حوائج شرعیہ ہیں ان سب کی قبولیت کے لیے، اس مومنہ کے جو بھی جائز حوائج شرعیہ ہیں ان سب کی قبولیت کے لیے 5 مرتبہ آیہ کریمہ کی درخواست کی جاتی ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ 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 یا اللہ 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 یا اللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ